ایک چاند تھا سر آسمان اول بائی فرشتے سالار سے ایپیسوڈ 19 2-2.5 سال بعد جلال یار جمال کے پیسے بھی واپس کر دیے تم نے، اب میرے بھی کر دو۔ فارس ٹینس ریکٹ اور بال کے ساتھ تیار تھا، دوسرا ریکٹ جلال کی جانب بڑھایا۔ ہفتے کو وہ دونوں 1-2 گھنٹے کے لیے ٹینس کھیلتے تھے اور بلال بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ کون سے پیسے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا کیا؟ یار کیا بات کر رہے ہو، 15,000 یورو جو تمہارے خیال میں کوئی رقم ہی نہیں۔ بلال کو جھٹکا لگا تھا۔ بھائی کون سے 15,000 یوروز؟ وہ کھیل کے دوران اس سے بھی بات چیت کر رہا تھا۔ جلال وہی 15,000 یورو جو تم نے 2-2.5 سال پہلے مجھ سے لیے تھے۔ بلال نے آنکھیں پھاڑے سے یاد کروایا۔ وہ تو کب کے واپس کر چکا ہوں آپ کو، وہ بھی سود سمیت۔ یقین نہ آئے تو اپنی بیگم سے پوچھ لیں۔ بلال کچھ دیر کے لیے ایک لفظ نہ بول سکے تو وہ تو پچھلے 2 سال سے امید پہ تھے کہ جلال انہیں پیسے لوٹا دے گا، کیونکہ وہ پیسے ادھار لیے گئے تھے۔ اب وہ سرے سے پیسے دینے سے نہ صرف انکاری تھا بلکہ سود سمیت واپسی کا دعویٰ بھی کر رہا تھا۔ کمال ہے، اگر جلال اتنی بڑی رقم نمرا کو دیتا تو نمرا مجھے ایک بار بتاتی تو ضرور۔ سارے وقت میں وہ یہی سوچتے رہے، آ جاؤ فارس کچھ کھاتے ہیں۔ واپسی گھر کی جانب جانے کے بجائے وہ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر رہا تھا۔ مام نے آپ کی فیوریٹ نہاری بنائی ہے، فارس نے چٹکی بجا کر اسے یاد کروایا۔ نمرا جمعے کو جلال کے پسند کا کوئی نہ کوئی کھانا بھاری بھرکم کھانا بناتی تھی اور خوشی سے بناتی تھی۔ نمرا، جلال نے تمہیں ادھار والے پیسے واپس کیے تھے؟ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بلال نے سوال کیا۔ وہ جو ایکسائٹڈ سے انہیں کھانا ریڈی ہونے کی اطلاع دینے والی تھی ایک پل کو ششدر رہ گئی۔ وہی ادھار جو اسٹور اسٹارٹ کرنے سے پہلے جلال نے ہم سے لیا تھا، یو ریممبر؟ اس میں تمہاری سیونگز بھی تھی۔ بلال نے اس کی خاموشی کو اس کی لا علمی پہ تعبیر کیا۔ جلال کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ پیسے لوٹا دیے تھے، وہ بھی سود سمیت۔ بلال کی حیرت زدہ ذہنی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہاں تو سچ کہہ رہا ہے؟ نمرا نے اقرار کیا تو بلال بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کب دیے تھے اس نے تمہیں پیسے؟ ان کے چہرے پہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پچھلے سال، نمرا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ کہنا کیا تھا؟ بم پھینکنا تھا۔ بلال بھی فوراً ان کے پیچھے ہو لیے۔ مطلب 1 سال ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ناگواری ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ آپ کے سامنے ہی تو دی تھی اس نے۔ نمرا کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیسے بتائے۔ کیا دیا تھا اس نے جو میرے سامنے تھا اور مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا؟ پچھلے 2 سال سے وہ بہت پریشان تھے کہ نہ جانے جلال ان کے پیسے لوٹانے کا ارادہ رکھتا بھی ہے یا نہیں، اور نمرا 1 سال سے پیسے لے کر بیٹھی تھی اور انہیں اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ یہ بات برا ماننے کی ہی تھی۔ بلال، پچھلے سال جو GTR اس نے گفٹ کی تھی وہ انہی پیسوں کی تھی۔ نمرا نے ہمت جمع کر کے بلال کی آنکھوں میں دیکھے بغیر کہا، جو منہ کھولے ہونک بڑا کھڑا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ جو گاڑی اس نے 10 ماہ پہلے تمہیں گفٹ کی ہے، جس کی باقی قسطیں تم ابھی تک ادا کر رہی ہو، وہ ان پیسوں کی تھی جو جلال نے ہمیں واپس لوٹانے تھے؟ بلال نے ایک لفظ پہ زور دے کر اپنا سوال مکمل کیا۔ انہیں لگا کہ وہ سمجھ نہیں پائی یا ان سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ جی، نمرا نے اس کی تصدیق کی تو بلال سر پکڑ کر رہ گئے۔ پچھلے سال نمرا کی سالگرہ کا دن ان کی یادداشت کی اسکرین پہ ناچنے لگا۔ صبح کا وقت تھا جب جلال اس کے سامنے تھا۔ تم اسٹور پر نہیں گئے؟ بلال نے اسے خلاف معمول گھر پر دیکھا تو پوچھا، ورنہ اہلی اسے صبح 7 بجے پک کر لیتی تھی۔ نہیں، بس جا رہا ہوں۔ بھابھی کی برتھ ڈے کا کیا پلان ہے؟ کچھ نہیں، بس شام میں سیلیبریٹ کریں گے، بلال سرسری لہجے میں بولے۔ گفٹ کا کیا پلان ہے؟ اور ٹوکری سے کیلا اٹھاتے ہوئے بولا، کیک لے کر آؤں گا شام کو، کوئی ڈریس وغیرہ دلوا دوں گا۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ بلال نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنے بڑے انجینئر بن گئے، مہینے کے لاکھوں کماتے ہیں، مگر مڈل کلاس والی سوچ نہیں بدلی۔ اس نے بھائی کی شخصیت پہ بے لاگ تبصرہ کیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بلال گڑبڑا کر رہ گئے۔ یار بھائی، اتنی پیاری بیوی ہے تمہاری اور تم اسے کوئی ڈھنگ کا گفٹ نہیں دے سکتے؟ وہ ایسے بولا جیسے اپنی بیوی کو سونے میں تول رکھا ہو۔ کیا مطلب؟ اور کیا ڈھنگ کا گفٹ ہوتا ہے؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ کمایا اور اڑایا، میں بہت محنت کرتا ہوں، میرا ایک گھر ہے، ایک فیملی، 2 بچے ہیں جن کی ضروریات کا مجھے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ افسوس ہے آپ کی سوچ پہ۔ مطلب بس یہی سڑی ہوئی زندگی گزارنی ہے، کوئی زندگی میں آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ نہیں کرنا؟ وہ افسوس سے بولا، تو تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں آؤٹ آف دا وے جا کے؟ پھر فارس کے لیے جاؤں، پھر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے؟ بلال تنزیہ ہوئے۔ آپ ایسا کریں، بھابھی کو گفٹ میں ڈائننگ دے دے، وہ کہہ لگا کر بولا، مگر بلال نے ملامتی نظروں سے گھورا۔ بیٹا، جب تمہارے 2 بچے ہوں گے نا تب پوچھوں گا تم سے، کم از کم میں آپ کی طرح کنجوس نہیں ہوں گا کبھی بھی، جلال نے جواباً اسے چیلنج کیا۔ شام کو بلال نے کہے کے مطابق اچھا سا جوڑا وہاں 1 عدد کیک کے پیش کیا، اور جتنا وہ مصروف رہتا تھا نمرا کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ خوش تھی، مگر اس سے پہلے کہ کیک
کاٹتی جلال بھی گھر آ گیا۔ تھینک گاڈ جلال سے پہلے کیک نہیں کاٹ لیا ورنہ وہ برا مناتا۔ انہوں نے شوہر کے کان میں شاید سرگوشی کی۔ آؤ جلال، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے دورا، سویٹسٹ وومن آن دا گلوب۔ اور بہت شکریہ۔ نمرا نے خوش دلی سے شکریہ ادا کیا۔ آؤ کیک کاٹیں۔ ارے نہیں، ابھی نہیں، پہلے میرے ساتھ نیچے چلیں۔ وہ ان کو نیچے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فطرتاً پریشان ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ چلو وہ میں کر دوں گی، پہلے کیک تو کاٹ لیں۔ اب ان کو جلال کی جلد برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ جلال درست کہتا تھا، کچھ عرصے بعد سب صحیح ہو جائے گا، اور اب وہ سب صحیح تھا۔ جلال تو ویسے کا ویسا ہی تھا، بس نمرا کو اسے سہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ جلال کی شادی کو مس کرنے کی سزا اسے یہی ملی تھی۔ تب انہوں نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر شادی میں شرکت نہ کی، اور در حقیقت وہ اس وقت ترکی کے ٹور پر گئے ہوئے تھے۔ جس بات سے جلال لا علم تھا اور اسے شرکت نہ کرنے پر ویسے ہی بہت ہنگامہ کیا تھا، مگر بلال نے جاب سے چھٹی نہ ملنے کا جھوٹا بہانہ بنا کر جان چھڑائی۔ یہ اور بات کہ انکل کو سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ نمرا کو یاد تھا اس دن جب انکل کو علم ہوا تب وہ کتنا شرمندہ ہوئے تھے۔ اسی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بلال نے جلال کی مہمان نوازی کو خود پر بھی اور اس پر بھی فرض کر دیا تھا۔ فراز ادھر آ۔ اماں پیچھے پیچھے تھی جبکہ وہ ماں کا موبائل پکڑے آگے آگے تھا۔ منیہا ابھی کالج سے آئی تھی اور اب نہانے چلی گئی تھی۔ فراز، 1 منٹ بعد اماں تھک کر بیٹھ گئیں۔ سارا دن یہ بچہ انہیں تھکاتا تھا۔ اب میں آپ کی ماما کو بتاتی ہوں۔ پھر جب فراز نے اماں کو بیٹھتے دیکھا تو اطمینان سے وہیں کھڑا ہو کر موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں چلانے لگا۔ لاک اسکرین پہ اب صرف اسے وال پیپر پہ موجود اپنی تصویر ہی دکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ اسی لیے اماں نے چپکے سے اس کے قریب جا کر موبائل پکڑا اور اوپر میز پر رکھ دیا، جس کے جواب میں فراز صاحب نے ایک چیخ ماری تھی، ابھی تمہاری ماں آتی ہے تو وہ ہی سنبھالے گی، میں تو تھک گئی ہوں۔ سارے گھر کا کام کاج اور پھر فراز کی بھاری بھرکم ذمہ داری اماں کو تھکانے کے لیے کافی تھی، مگر اس فراز میں فراست کچھ زیادہ ہی پائی جاتی تھی۔ اس نے جب میز تک پہنچنا ناممکن خیال کیا تو میز پوش کا کونا پکڑ کر کھینچا، اور میز پوش کے ساتھ ساتھ موبائل بھی زمین پہ آ رہا، ساتھ ہی اس کے معصوم چہرے پہ جیت کی خوشی چھا گئی۔ اف فراز، بدتمیز، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ منیہا اسی پل واش روم سے نکلی اور موبائل کی رہتی سہتی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ماں کے سامنے تو اچھا بننے کی ایسی اداکاری کرتا تھا کہ ناقابل بیان، اسی لیے اب سامنے اس کے چہرے پہ کامیابی کا نشہ یا خوشی ناپید تھی، بلکہ وہ پریشان دکھتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آخری کونا سلامت تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ منیہا نے اس کی آنکھیں دکھائیں، ساتھ ہی موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے کیا جہاں اسکرین کی کرچیاں ہو چکی تھیں اور جا بجا سینسر اور ٹرانزسٹر نظر آ رہے تھے، اور یہ ساری فراز کی کارکردگی ہی تھی۔ سوری ماما، اس کے چہرے پہ اب معصومیت کی نہریں بہہ رہی تھیں، مگر منیہا اس کی ہر ادا سے واقف تھی، اس لیے چپ چاپ گھورتی رہی۔ تبھی احمد بھائی نے بیرونی دروازے سے انٹری دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے دونوں ماں بیٹے کو یوں سنجیدہ دیکھا تو پوچھا۔ میں تھک چکی ہوں ان صاحب کو سمجھا سمجھا کر، منیہا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ احمد بھائی نے اسے اپنی گود میں لیا۔ بھائی تو تم کیوں میرے بیٹے کو ڈانٹ ڈہتی ہو؟ احمد بھائی سارا سے بڑے تھے اور آج کل کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی کافی چکر لگا رہے تھے۔ احمد بھائی نیچے اتارے، میں ان کو خود دیکھتی ہوں۔ وہ بل گیٹس کے سے اصول و ضوابط لاگو کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ابا اور علی ہمیشہ منیہا کی کوششوں پہ پانی پھیرتے ہوئے اسے موبائل پکڑا دیتے۔ وہ موبائل استعمال کرنے کی صلاحیت تو نہ رکھتا تھا، مگر استعمال کرنے کی اداکاری خوب کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے غلطی سے گر گیا ہو۔ احمد بھائی نے فراز کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب دیکھا، جو اب بھی احمد کا سہارا ہونے کے باوجود سنجیدہ اور معصوم سے شکل بنائے ہوئے تھا۔ جی نہیں، یہ انہوں نے باقاعدہ دماغ استعمال کیا ہے، اور میز کور کھینچ کر موبائل کو قریب کر رہے تھے۔ احمد نے اس کی اداکاری کو دیکھ کر کہکہا لگایا جو اب بے قصور نظر آ رہا تھا۔ تم کو کس نے کہا تھا اس کا نام فراز رکھو؟ جیسا نام رکھا ہے ویسا ہی اثر ہوگا نا؟ منیہا نے سر جھٹکا۔ جتنی وہ فراز کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی وہ بچہ لاڑ پیار سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ شرارتی نہیں تھا، بلکہ بولتا بھی کم تھا۔ زیادہ وقت وہ اپنے دھیان میں کھیلتا رہتا تھا، اور وہ خاصا بے خوف بھی تھا۔ کسی بھی چیز کو چھیڑنا، پنکھوں میں ہاتھ دینا، حتیٰ کہ بنا بتائے گھر سے گلی میں چلے جانا اس کی عادتوں میں شامل تھا۔ باقیوں کے ڈانٹنے پہ وہ بالکل دماغ میں نہ بٹھاتا تھا۔ اماں کے ساتھ اس کا رویہ مختلف تھا۔ اب یہ جلال بھائی پہ جائے گا، آپ جو مرضی کر لیں، اس کا خوف مختارانہ رویہ دیکھ کر سیمون اکثر کہتی تھی، اور یہ بات منیہا کو فکر مند کر دیتی جتنا وہ اسے اس سب سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فراز اتنا ہی سے واپس کھینچ دیتا تھا، حالانکہ اسے تو اس سب کا علم بھی نہیں تھا۔
مگر اس بچے کے ایک ایک فیچر اور اس کی ایک ایک ادا میں اس کے باپ کی جھلک تھی، وہی زمانہ، مخالف اور اعتماد، بے خوفی اور بے پرواہی۔ اس چھوٹے سے بچے کی بھی اپنی دنیا تھی اور وہ کم بے تکلف ہوتا تھا، ماں کے علاوہ ہر کسی کو کم اہمیت دیتا تھا، بس وہ عجیب سا تھا، جتنا وہ پیارا تھا اتنا ہی مشکل نفسیات کا مالک تھا۔ جلال، ہوا کیا ہے، بتا تو دو۔ نمرا کے پیچھے جلال اور اس کے پیچھے بلال اور بچے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتے نیچے پہنچے۔ 1 منٹ بھابھی، اس نے آنکھیں کو ہو کر انہیں انتظار کرنے کا کہا۔ موسیٰ، کیا ہوا ہے موسیٰ کو، کدھر ہے وہ؟ نمرا کو تشویش ہوئی۔ 1 سیکنڈ۔ جلال نے آگے بڑھ کر اندھیرے میں کچھ ٹٹولا۔ یہ لائٹس کیوں آف ہیں؟ خلاف معمول بلڈنگ کی پارکنگ میں اندھیرا تھا۔ ٹنٹنا یکدم چھپاکا ہوا اور کسی گاڑی کے بونٹ پہ فیری لائٹ چمکی۔ ہیپی برتھ ڈے ونس اگین، جلال نے اشارہ کیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھا موسیٰ باہر آ چکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ جلال، کیا یہ تمہاری ہے؟ کیا تم نے GTR لے لی؟ نمرا نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی حیرت اور خوشی کے اس 1000 واٹ کے جھٹکے کو روکا۔ نہیں، یہ آپ کی ہے، آپ کا برتھ ڈے گفٹ، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ نمرا نے بے یقینی سے اسے پھر شوہر کو دیکھا۔ یہ بھلا کیسا مذاق تھا؟ بیٹھے، اس نے گاڑی کے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ بھابھی بیٹھ جائیں، خواہشوں کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ بلال خود ہونک بنا بیٹھا تھا۔ جلال، یہ کیا تم نے رینٹ آؤٹ کی ہے؟ یہ نمرا کی ڈریم کار تھی اور انہیں اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر یقین نہ آ رہا تھا۔ بھابھی، فار گاڈ سیک یار، یہ آپ کا برتھ ڈے گفٹ ہے، صبح بینک جا کر کنفرم کر لیجیے گا، اندر پیپرز بھی موجود ہیں۔ موسیٰ نے جھٹ سے پیپرز نکال کر اس کے سامنے کیے۔ جلال، وہ پھر سے بے یقین ہوئی۔ انہوں نے کبھی اسے خریدنے کا سوچا تک نہ تھا۔ آپ کو پسند تھی نا یہ؟ جلال نے کچھ مشکوک ہو کر پوچھا۔ ہاں، مگر وہ کچھ بھی نہ بول پا رہی تھی، ان کی حالت کسی گونگے کی سی تھی۔ آپ کا ری ایکشن دیکھ کر مجھے شک سا ہو گیا ہے۔ بیٹھ جائیں یار، اس نے نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ جلال، تم بہت بہت زیادہ اچھے ہو۔ اگلے 10 منٹ میں نمرا گاڑی کے ایک ایک حصے کو چھو کر دیکھ چکی تھی اور اس کے جذبات اس کے سرخ ہوتے چہرے سے عیاں تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، جیسے کوئی فقیر اچانک کوئی لال پالے۔ ایسی ہی کیفیت تھی اس کی۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، اسے اپنی تعریف ہضم نہیں ہوتی تھی جس سے وہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی تعریف کی نہیں اور باقیوں کے منہ سے سننا اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ نمرا کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا نہیں، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے حیرت زدہ سے کھڑے بلال کی جانب اشارہ کیا جو خود بھی جان گئے تھے۔ کیا مطلب؟ بھابھی، مطلب بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تو چل کر کچھ کھلائیں۔ جلال، تم بہت فضول خرچ ہو، پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے۔ بلال نے کہا تھا۔ بھائی، فضول خرچ بھی انسان تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو، اور مجھے پتا ہے پیسے کے آنے کا تعلق محنت سے نہیں، سخاوت سے ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ نمرا نے پوچھا۔ اس کے منہ سے ایسی بات حیرت انگیز تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، منیحہ کہتی تھی۔ پھر یکدم وہ رک گیا۔ خیر دفع کریں، چلے کچھ کھا لیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس دن نمرا ہی نہیں، بلال بھی اس کے اصرار سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد سے نمرا اور جلال کی بہت دوستی ہو گئی تھی، مگر بلال کو لگا بات ختم، اور نمرا کو جلال نے اگلے دن لاپرواہی سے بتایا۔ مجھے پتا تھا آپ کا کنجوس شوہر پیسے خرچ نہیں کر سکتا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ان کی طرف سے اچھا سا گفٹ دے دوں۔ مگر جلال، وہ بہت غصہ ہوں گے، یہ ان کی ذاتی سیونگز تھی۔ خوشی اپنی جگہ، مگر نمرا کو شوہر کی ناراضگی کی بھی فکر تھی۔ فکر نہیں کریں بھابھی، آپ بھی ان کی ذاتی بیوی ہیں۔ بہت غصہ ہوگا اتنی فضول خرچی پر، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کم آن بھابھی، آج کل کروڑوں لگا کر بھی خوشی نہیں ملتی۔ چند 1000 یورو سے اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے تو اسے انجوائے کریں۔ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل کا سوچ کر اس خوشی کو برباد نہ کریں۔ اگر میں یہ پیسے انہیں واپس نہ کرتا تو انہوں نے کیا بگاڑ لینا تھا میرا؟ شکر کریں واپس کر دیے ہیں۔ وہ لاپرواہ تھا، شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبی اور یہی اس کی خامی تھی۔ فکر نہیں کریں، بس اس کی باقی کی لون انسٹالمنٹس دیتی رہیں اور گاڑی کا مزہ لیں۔ اور تب کچھ عرصے تک وہ پریشان رہی، مگر اس سفید GTR میں بیٹھنے کا مزہ کچھ ایسا تھا، جان لیوا تھا کہ وہ بھولتی چلی گئی۔ اور آج یہ لٹکتی تلوار سر پر گرنے کو تھی۔ نمرا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں سالوں سے اس لیے نوکری کر کے جوتے گھسا رہا ہوں کہ میرے پاس کاروبار کے لیے کیپٹل نہیں، اور میری اپنی بیوی 1 لاکھ یوروز کی گاڑی میں گھوم رہی ہے۔ بلال نے اپنے سر کے بالوں پہ گرفت کی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا، سب تہس نہس کر دیں۔ بلال، نمرا نے شکایتی انداز میں سے پکارا، مگر بلال کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔